السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 11واں حصہ۔ اچھے ساتھیوں، کل ہم نے سنا تھا کہ غزوہ احد اور غزوہ بنو مستلق میں مسلمانوں نے کس طرح کافروں کا مقابلہ کیا۔ مدینہ کے یہودیوں نے مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ تو کر رکھا تھا، لیکن ان کے دل میں کھوٹ تھا اور وہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہی رہتے تھے۔ جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو بدر کی لڑائی کے 1 ماہ بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک مغرور اور گستاخ قبیلے بنو قینقاع کے قلعے کو گھیر لیا۔ 15 دن بعد انہوں نے ہار مان لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کی سزا دی۔ اس کے بعد یہودیوں کے دوسرے بڑے قبیلے بنو نضیر نے مکہ کے کافروں سے ساز باز کی اور ایک دفعہ آپ کو دھوکے سے شہید کرنے کی سازش بھی کی۔ احد کی لڑائی کے بعد مسلمانوں نے ان کے قلعے کو بھی گھیر لیا۔ 15 دن بعد انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور ہار مان لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنا مال اسباب لے کر فوراً مدینہ سے نکل جاؤ۔ یہ لوگ 96 کلومیٹر دور ایک شہر خیبر میں چلے گئے، جہاں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے موجود تھے۔ وہاں سے انہوں نے سارے عرب میں مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں کا جال پھیلا دیا اور مکہ کے قریش اور کئی دوسرے قبیلوں کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا۔ اس طرح سارے اسلام دشمن گروہوں نے ایک ایکا کر کے 10,000 لوگوں کا لشکر تیار کر لیا۔ یہ لشکر ابو سفیان کی سرداری میں ذی قعدہ 5 ہجری میں مدینہ کی طرف بڑھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے 3 طرف تو باغ اور مکان تھے، صرف ایک طرف کھلا میدان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایرانی صحابی حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ کھلی طرف ایک خندق یعنی کھائی کھود کر شہر کا بچاؤ کیا جائے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، چنانچہ 3,000 مسلمانوں نے مل کر 20 دنوں میں بڑی چوڑی اور گہری خندق کھود لی۔ خود رسول پاک بھی اس کام میں حصہ لیتے رہے۔ کافر 20 دن تک مدینہ کو گھیرے پڑے رہے۔ شہر میں خوراک کی کمی تھی، اس لیے مسلمانوں پر کئی فاقے گزر جاتے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھوکے رہے۔ کافروں نے 3-4 بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے تیر اور پتھر برسا کر انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ ایک دن دشمن کے 4 گھڑ سواروں نے خندق پار کر لی۔ ان میں عرب کا نامی بہادر عامر بن عبد ود تھا۔ حضرت علی نے اسے اور اس کے ایک ساتھی کو قتل کر دیا، باقی 2 بھاگ گئے۔ سب سے بڑا خطرہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینہ میں رہ گیا تھا بنو قریظہ سے تھا، جو مدینہ کے اندر ہی تھا اور دشمنوں سے مل گیا تھا۔ ان کو کسی شرارت سے روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مسلمان ان کے محلے کے سامنے بٹھا دیے۔ خدا کی قدرت، چند دن کے بعد دشمنوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپس میں لڑائی ہو گئی، اور پھر ایک سخت سرد رات کو ایسی تیز آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیمے گر گئے اور ان کی ہانڈیاں چولہوں سے الٹ گئیں۔ اس سے وہ ایسا گھبرائے کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کے غدار یہودیوں کو گھیر لیا۔ وہ بھی زیادہ دن مقابلہ نہ کر سکے اور مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ ان میں جو لڑنے کے قابل تھے غداری کی سزا میں قتل کر دیے گئے۔ خندق کی لڑائی کو قرآن پاک میں احزاب کی لڑائی کہا گیا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی جماعت یا گروہ کے ہیں۔ چونکہ اس میں عرب کے بہت سے گروہوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو احزاب کی لڑائی کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی اور وہ 6 سال سے اس کی زیارت اور طواف کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ہجرت کے 6 سال ذی قعدہ کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے اور آپ کا ارادہ صرف کعبے کی زیارت اور طواف کا تھا، لڑنے کا خیال تک نہ تھا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نیام میں ڈالی ہوئی تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ لینے سے منع کر دیا تھا۔ ادھر قریش کو مسلمانوں کے آنے کی جو خبر ہوئی تو وہ لڑنے مرنے پر تل گئے اور فیصلہ کیا کہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے بہت سے جوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی اطلاع ملی تو آپ راستہ بدل کر مکہ سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور وہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ حدیبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف کعبے کی زیارت اور طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود مکہ میں موجود تھے۔ قریش ان کو بہت مانتے تھے۔ وہ قریش کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی بات کہی جو قریش کے نام اپنے پیغام میں کہی تھی، اور وہ مکہ واپس گئے تو قریش سے کہا کہ بھائیو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کو ماننے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو اس کے پانی کو مسلمان اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مل لیتے ہیں۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو۔ مگر قریش نے عروہ کی بات نہ مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک قاصد بھیجا لیکن قریش نے اس سے بدسلوکی کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پیارے ساتھی اور داماد حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ ادھر حدیبیہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے شہید کر ڈالا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ببول کے ایک درخت تلے بیٹھ کر اپنے تمام ساتھیوں سے عہد لیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس عہد یا بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ بیعت کرنے والوں کو اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن مسلمانوں کے جوش اور حوصلے کو دیکھ کر قریش ہمت ہار گئے اور انہوں نے چند شرطوں پر مسلمانوں سے 10 سال کے لیے صلح کر لی۔ بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ مسلمان اس سال واپس جائیں اور اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آئیں۔ ان کے پاس میان کے اندر ڈالی ہوئی تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ ہو۔ قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ قریش یا مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ یہ شرطیں گو ظاہر میں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ نے ان کو مسلمانوں کی کھلی فتح اور جیت قرار دیا کیونکہ قریش نے اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا عہد کر لیا تھا، اور یہی مسلمانوں کی فتح تھی۔ اس معاہدے کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد کیا ہوا یہ ہم کل سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔